اگر آپ کے گھر میں لونگ ہے تو آپ کے سفید بالوں کو بلیک ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جی ہاں، لونگ آپ کے بالوں کو اتنی تیزی میں بلیک بناتا ہے نا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی، اور ساتھ ہی آپ کے بالوں کو جڑ سے مضبوط بھی بناتا ہے۔ تو آج میں بتانے والی ہوں آپ لوگوں کو بلیک ہیئر ڈائی، وہ بھی بالکل فری کاسٹ اور سب سے بڑھ کر کیمیکل فری ہیئر ڈائی آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں۔ یقین مانیں یہ ہیئر ڈائی اتنا زبردست ہے، اتنا بیسٹ ہے کہ اس سے بڑھ کر بلیک ہیئر ڈائی کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ جی ہاں، اور اگر آپ کی پلکیں بہت ہلکے ہیں اور آپ انہیں گھنا کرنا چاہتی ہیں، یا پھر آپ کے اپنے آئی بروز کو گھنا کرنا چاہتی ہیں، تو آپ نے اس ریمیڈی کو اپنے پلکوں پہ، اپنے آئی بروز پر بھی لگا سکتی ہیں۔ اس سے آپ کے پلکیں جو ہیں گھنے ہوں گے، اور ساتھ ہی آئی بروز بھی گھنے ہوں گے اور بالکل بلیک ہو جائیں گے۔ لائیو پروف آپ لوگوں کو دکھانے والی ہوں کہ کتنا زبردست یہ بلیک ہیئر ڈائی ہے۔ اگر یہ آپ کے بالوں میں لگیں گے نا تو آپ کے بال انسٹنٹ بلیک ہو جائیں گے۔ جی آج کل بچوں کے بھی وقت سے پہلے بال بہت زیادہ سفید ہونے لگ گئے، تو آپ لوگوں نے اس ہیئر ڈائی کو لازمی بنا کر لگانا ہے۔ باہر والے کیمیکل والی بالکل بھی آپ نے ڈائی بچوں پر اپلائی نہیں کرنا، اور نہ ہی اپنے بالوں پر اپلائی کرنا ہے۔ اس سے آپ کے بال جو ہے وقتی طور پہ بلیک ہو جاتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ آپ کے بال جو ہے بہت زیادہ ڈیمیج ہونے لگتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ سے کوشش یہی کریں کہ گھر کی بنی ہوئی ریمیڈیز کو ہی آپ لوگوں نے استعمال کرنا ہے۔ تو چلا اس ہیئر ڈائی کو کس طرح سے بنانا ہے دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سبھی کو السلام علیکم، کیسی ہیں آپ سب؟ تو جی یہاں پر آپ نے لینا ہے 10 سے 12 عدد لونگ۔ اگر آپ نے زیادہ اس پاؤڈر کو بنانا ہے، اس کا ہم نے پاؤڈر بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ زیادہ پاؤڈر بنانا چاہتی ہیں تو آپ زیادہ لونگ لے لیں۔ یہاں پر میں نے 10 سے 12 عدد لونگ لیا ہے، اور اسے آپ نے کیا کرنا ہے، توے پہ یا پھر فرائی پین پہ آپ نے اسے روسٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ آپ نے آدھی چمچ کسوری ہلدی لینا ہے۔ کسوری ہلدی بالوں کے لیے اور اسکن کے لیے بیسٹ ہوتا ہے، تو اس لیے آپ لوگوں نے کسوری ہلدی کا استعمال کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ لوگوں کے پاس کسوری ہلدی نہیں ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ گھر میں جو آپ نے کھانے بنانے کے لیے استعمال کرتی ہیں آپ نے وہ ہلدی لینا ہے، لیکن آدھی چمچ سے تھوڑا کم لینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دونوں چیزوں کو اچھے سے ہم روسٹ کریں گے، بالکل لو ٹو میڈیم فلیم پر۔ فلیم کو ہائی نہیں کرنا ہے ورنہ یہ جلدی سے بلیک ہو جائیں گے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، لو ٹو میڈیم فلیم پر اسے روسٹ کرتے جانا ہے جب تک اس کا کلر چینج نہ ہو جائے۔ آپ نے اسے روسٹ کرتے رہنا ہے۔ جب ہلدی کے کلر چینج ہو جائیں اس کے بعد آپ نے فلیم کو آف کر کے اور اس کا ہم نے پاؤڈر بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے فٹافٹ سے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے۔ سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو جی یہاں پر جو پچھلی بار بھی میں نے بلیک ہیئر ڈائی بنائے تھے، تو اسی میں ہی میں نے کوٹا تھا، تو اس کے بلیک رہ گئے، میں نے دھوئے نہیں تھے، تو ابھی بھی اسی میں ہی میں اس کا پاؤڈر بناؤں گی، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ چاہیں تو اسے گرائنڈ بھی اگر زیادہ پاؤڈر بنائیں گے تو آپ گرائنڈ کر لیں، اور یہاں پر تو میں نے تھوڑا سا بنا رہی ہوں آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو یہاں پر میں اسی میں ہی اول دستہ میں ہی اسے پیسوں گی۔ تو یہ بہت ہی زبردست ہے اور بہت ہی آسانی کے ساتھ پاؤڈر بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ روسٹ ہونے کے بعد کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتے، آرام سے پاؤڈر بن جاتے ہیں۔ بالکل فائن سا پاؤڈر آپ نے بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس پاؤڈر کو آپ چاہیں تو مہینے 2 مہینے بھی بنا کر اسٹور کر سکتی ہیں۔ اگر آپ کے بال بہت زیادہ سفید ہیں تو آپ نے اس پاؤڈر کو تھوڑا زیادہ بنا کر رکھ لیں تاکہ آپ کو بار بار بنانے کی ضرورت نہ پڑے۔ ایک ہی بار آپ بنا کر پورے مہینے اسٹور کر لیں، اور جب بھی آپ نے لگانا ہو بس نکالا اور لگا لیا، کوئی بھی ٹینشن والی بات نہیں ہوگی۔ آپ نے بس کہیں بھی جانا ہو فٹافٹ سے آپ نے اس ہیئر ڈائی کو لگایا، اور لگانے کے بعد ضروری بھی نہیں ہے آپ نے اپنے بالوں کو دھونا، آپ اسی طرح سے لگے رہنے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ لوگوں نے اپنے اس بال کو دھونا ہو، آپ چاہتی ہیں کہ یہ ہیئر ڈائی لگانے کے بعد اپنے بالوں کو واش کر لیں، دھو لیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اسے تقریباً لگانے کے 1-1.5 گھنٹے آپ نے لگے رہنے دینا ہے، اس کے بعد اپنے بالوں کو دھونا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر فائن سا پاؤڈر ہم نے بنا لیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہاں پر ایک پاؤڈر کو اور شامل کریں گے، اس سے آپ کے بال انسٹنٹ اور نیچرل طریقے سے بلیک ہوں گے، اور ساتھ ہی آپ کے بال مضبوط بھی ہوں گے۔ جی ہاں، اگر آپ کے ہیئر پر بہت زیادہ کنٹرول نہیں ہو رہے ہیں، بال گر رہے ہیں، جھڑ رہے ہیں، بال بہت زیادہ پتلے ہیں، بال ڈیمیج ہیں، تو اس ہیئر ڈائی کو لگاتی آپ کے بال مضبوط بھی ہوں گے، آپ کے ہیئر فال کنٹرول ہوں گے، اور ساتھ ہی آپ کے سفید بال جو ہیں وہ بلیک ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ کالونجی کا پاؤڈر میں ہمیشہ سے بنا کر رکھتی ہوں اسے، تو یہ بالکل بھی خراب ہونے والا نہیں ہے، آپ مہینوں آرام سے اسے بنا کر اسٹور کریں۔ یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ لونگ اور ہلدی کو روسٹ کر رہی تھی نا، اگر آپ کے پاس کالونجی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، 1 چمچ ساتھ ہی ساتھ اس میں ایڈ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ ساری چیزوں کو آپ نے روسٹ کر کے پاؤڈر بنا لینا۔ تو یہاں پر میرے پاس یہ کالونجی کے پاؤڈر پڑے ہوئے تھے، اس لیے میں نے روسٹ کرتے ہوئے وہاں پر ایڈ نہیں کیا، تو یہاں پر میں کالونجی کا 1 چمچ کالونجی کا پاؤڈر شامل میں نے کر لیا ہے۔ ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے۔ مکس کرنے کے بعد آپ نے اس میں 2 چیزیں اور شامل کرنی ہیں، ٹھیک ہے۔
اس ہیئر ڈائی کو آپ بچوں پر بھی اپلائی کر سکتی ہیں، بچے بوڑھے جوان ہر ایج والے انسان آرام سے اسے لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کل بچوں کو بھی بال وقت سے پہلے سفید ہونے لگ گئے اور مائیں جو بہت زیادہ پریشان ہو گئی ہیں، تو بہت سارے کامنٹس ڈی ایمس آتے ہیں کہ آپ ہی کوئی ایسی ہیئر ڈائی بتاؤ جس سے ہمارے بچوں کے بال جو ہے نا وہ سفید ہو رہے ہیں، بلیک ہو جائے اور ساتھ ہی ساتھ مضبوط بھی ہوں۔ تو میرے کہنے پہ آپ لوگوں نے اس پاؤڈر کو بنا کر لگانا ہے اور آہستہ آہستہ آپ کے جو سفید بال ہیں نا وہ انسٹنٹ بلیک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں، میں 3 طریقے بتاؤں گی اسے لگانے کا۔ آپ لوگ یہاں پر صرف اس پاؤڈر کا بھی استعمال کر سکتی ہیں، اس پاؤڈر کو لے کے اپنے بالوں پہ رف کرنا ہے جہاں جہاں آپ کے سفید بال ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے لینا ہے لونگ کا تیل، ٹھیک ہے۔ 1 چمچ آپ نے لونگ کا تیل اس میں شامل کرنا ہے۔ اگر پاؤڈر زیادہ ہے تو آپ لوگ اس تیل کو زیادہ بھی لے سکتی ہیں۔ تو یہاں پر میں 1 سے 1.5 چمچ تیل لوں گی، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے بالوں کو جب یہ تیل آپ اس پاؤڈر میں ملائیں گے نا تو یہ ایک میجیکل اور پاورفل ہیئر ڈائی بن جائے گا، جی ہاں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اس سے لونگ کے تیل کو ملانا ہے، شامل کرنا ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے، 1 چمچ ساتھ ہی ساتھ آپ نے ناریل کا تیل بھی اس میں ایڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دونوں ہی تیل کو آپ نے اچھے سے مکس کرنا ہے۔ مکس کرنے کے بعد آپ نے اپنے بالوں پر لگانا ہے۔ بہت سی میری بہنیں کہتی ہیں کہ آپ یہ دھلنے کے بعد نا، بالوں کو دھونے کے بعد سارے کلر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ تو میں نے کیا کہا، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ کہا نا کہ فرسٹ اپلائی پہ ہی آپ کو اس کے ریزلٹس بالکل نہیں آئیں گے۔ یہ نہیں کہ آپ لوگ سوچیں گے کہ فرسٹ اپلائی پہ ہی آپ کے جو ہے نا بال جو ہے وہ سفید بال بلیک ہو جائیں گے، اس طرح نہیں ہوتا۔ نیچرل چیزیں ہیں نا، گھر کی ہوم میڈ جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ سلو کام کرتی ہے، لیکن کرتی ضرور ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے اسے کیا کرنا ہے کہ ہفتے میں 3 سے 4 بار لگانا ہے۔ 3 سے 4 بار آپ لگائیں، 1 مہینے میں آپ کے بال جو ہے نا، سفید بال جو ہے نا آہستہ آہستہ بلیک ہونے لگیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کے بال کوریج ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ لوگوں نے اس بات کی بالکل بھی ٹینشن نہیں لینا کہ آپ ہی نے ہمیں غلط ڈائی بتا دی ہے، ہمارے بال جو ہے وہ سفید کے سفید ہی ہیں، بلیک نہیں ہو رہے، بال دھونے سے وہ سفید کے سفید ہی نظر آ رہے ہیں۔ لیکن فرسٹ اپلائی پہ، سیکنڈ اپلائی پہ، تھرڈ اپلائی پہ آپ کو ایسا لگے گا، لیکن آپ اسے کنٹینیو رکھیں گی نا پورے مہینے تو یہ آپ کے بال پھر آہستہ آہستہ بلیک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ لوگوں نے، میں نے کہا کہ آپ لوگوں نے پاؤڈر بنا کے اس کو رکھ لینا، 1 مہینے کا آپ لوگوں نے پاؤڈر بنا کر رکھ لیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے بس لونگ کا تیل اور ناریل کا تیل اس میں شامل کر کے اور اپنے بالوں پر لگا لینا ہے۔ اور ہاں، یہ آپ کے پلکوں کو بھی گھنا کرے گا، آئی بروز کو بھی گھنے کریں گے۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اپنے پلکوں پر، اگر آپ لوگوں نے اپنے پلکوں کو بڑے کرنا ہے تو آپ اپنے پلکوں پر لگائیں، آئی بروز پر لگائیں، بالکل بلیک ہو جائیں گے اور گھنے بھی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس ایلو ویرا جیل ہے تو آپ نے اس پاؤڈر میں ایلو ویرا جیل بھی شامل کر کے اپنے بالوں پر لگا سکتی ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی میری ریمیڈی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کر دیں، اپنے پیاروں کے ساتھ میری ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں۔ اور میں ہمیشہ سے ایک بات کہتی ہوں اور آپ لوگ بالکل بھی سنتے نہیں ہیں کہ ویڈیو کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک ضرور سے کیا کریں۔ ایک لائک اور ایک کامنٹ سے ہمیں بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے اور آپ لوگوں کے لیے اور بھی مزید اچھی اچھی ویڈیوز بنانے کو دل چاہتا ہے۔ تو ایک ویڈیو بنانے میں بہت زیادہ محنت ہوتی ہے، تو اتنی محنت کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے نا، تو آپ لوگوں نے مسٹ ویڈیو کو لائک کرنا ہے۔ چلیں، دعاؤں میں یاد رکھیں گا، اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے اللہ حافظ۔